بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کے آئے ہیں، اور اس ویڈیو کا تھیم ہے کہ آپ کا جو پارٹنر ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، اس کے اوپر شک کرنا، بلا وجہ کا شک کرنا اور ضرورت سے زیادہ شک کرنا۔ اس کی بیماری، اس کو ہم کہتے ہیں پیتھولوجیکل جیلسی۔ میرا نام ہے ڈاکٹر فراست علی ڈوگر اور میں سائیکیٹرسٹ کے طور پہ کام کر رہا ہوں۔ یہ جو بیماری جس کا نام میں نے لیا پیتھولوجیکل جیلسی یعنی جیلسی ہے، اور وہ اتنی زیادہ بڑی ہوئی ہے کہ بیماری کی حد تک بڑی ہوئی ہے۔ اب اس بیماری میں ہوتا کیا ہے کہ ذہن میں ایک سوچ پھنس جاتی ہے، اور وہ سوچ بہت ہی زیادہ نیگیٹو ہوتی ہے۔ کہ نیگیٹو کیا ہے کہ جی میری بیوی یا میرا شوہر، اس کا تعلق کسی اور کے ساتھ ہے، ابھی کسی اور سے بات کر رہا ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ جب نیگیٹو سوچ آئے گی تو پریشانی ہوگی۔ اب براہ راست اس کے بارے میں کہنا بھی مشکل ہے شروع میں، تو پھر اس کے اوپر ہوگا کیا کہ جب سارا دن یہ سوچ، دن کو رات کو اٹھتے جاگتے یہ ایک شک بیٹھ گیا کہ جی کہ اس کا تعلق کسی اور سے ہو سکتا ہے، تو پھر اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ پھر ہر چیز میں شک ڈھونڈا جائے گا۔ اچھا، آفس سے لیٹ آیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جب اگر بیوی ہے تو باہر گئی ہے کسی کام کے لیے، بازار سے تھوڑی دیر لیٹ کیوں آئی ہے؟ موبائل ہاتھ میں پکڑا ہے تو کسی اور سے بات کر رہے ہوگے۔ تو جتنی بھی روزمرہ کی ڈے ٹو ڈے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس کے اندر وہ شک بیٹھ جاتا ہے کہ اچھا یہ اس وجہ سے یہ کام اس وجہ سے کیا ہوگا کہ اس کا تعلق کسی اور کے ساتھ ہوگا۔ تو اس طرح کا شک، تو اس کے اوپر پھر الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ رویہ پارٹنر کا یہ بن جاتا ہے کہ اس شک کی بیس پہ کہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے اوپر چیکنگ شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی دوسرا مرحلہ، بنیادی جراثیم کیا ہے کہ ایک شک ہے، اس شک کے اوپر پھر اس کی سارا کا سارا اس کا بیہیویئر اور رویہ اس کے اوپر ہوتا ہے کہ جس کے اوپر کیا ہوگا کہ بہت زیادہ چیکنگ ہوگی، بہت زیادہ بات پہ جھگڑا ہوگا۔ چھوٹی سی بات ہے، مثلا کہ شوہر گیا، شوہر کو بیوی نے کال کی تو اس نے کال نہیں اٹھائی، جب دیکھا کہ فون کسی اور کال پہ مصروف ہے، تب کسی اور کال پہ مصروف ہونا، اس کے بات پہ جھگڑا کہ اچھا کسی اور کال پہ مصروف، یا اس کے اوپر چیکنگ کرنا، جیسے گھر واپس ہے تو پورے فون کی چیکنگ کرنا۔ ہم نے بہت اس بیماری کی شدت یہاں تک بھی دیکھی ہوئی ہے کہ پارٹنر کو گھر میں جب آفس جانا ہے تو گھر کو لاک کر کے جانا، بلکہ صرف یہیں تک ہی نہیں، یہاں تک اس کی انتہا بڑھ جاتی ہے کہ دروازے کھڑکیاں اس کو سارا ٹرانسپیرنٹ کی بجائے اوپیک کر دیا کہ کسی اور سے بات نہ کرے۔ واش روم ہے تو واش روم کا ایگزاسٹ باہر ہے تو اس کو کسی طریقے سے مینیج کرنا کہ آواز باہر نہ جائے۔ تو اس طرح کا بیہیویئر، یعنی کم شدت سے لے کر بڑی شدت تک، بڑی انتہا تک اس طرح کا بیہیویئر ہو سکتا ہے۔ اس کے اوپر کمپلیکیشن کیا ہو سکتی ہے؟ کمپلیکیشن یہی کہ خاندان ٹوٹ سکتا ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، ممکنہ تھریٹ کہ جی ممکنہ فرضی طور پر اس کے ذہن میں جو بھی بندہ آ سکتا ہے کہ اچھا اس نے بات کی ہوگی یا اس سے بات کی ہوگی، تو اس کے پاس اس کے بارے میں جا کے جھگڑا کرنا، اس کو کسی ڈائریکٹ بات کرنے کی بجائے بلکہ کسی نہ کسی بہانے سے اس کے اوپر جھگڑا کرنا، آپس میں لڑائی۔ اگر بیوی کے اوپر شک ہے تو بیوی کے اوپر تشدد، اگر بیوی کو شوہر پہ شک ہے تو اس کے اوپر تشدد بھی ہو سکتا ہے، یا چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ پھر بچے بھی ڈسٹرب، پھر ہر چیز اس کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس بیماری کی کمپلیکیشنز ہیں۔ اچھا، اب یہ بیماری پیدا کیسے ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، وجہ کیا بنتی ہے اس بیماری کی؟ اب اس میں دو چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک کو تو ہم کہتے ہیں وجہ کہ ایک سوچ آتی ہے، یعنی ایک وہم آتا ہے، ایک انٹرنل فیئر ہوتا ہے۔ دو طرح کی چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک کو ہم، اور دونوں کا علاج جو ہے وہ مختلف طریقے سے ہوتا ہے۔ تو پہلی جو وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ کہ ایک وہم بیٹھ جاتا ہے ذہن میں، ایک سوچ آتی ہے، لیکن اس سوچ کے اوپر خود اس بندے کو، شوہر کو، بیوی کو 100% کانفیڈنس نہیں ہوتا۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ شک ہے کہ جی شاید ایسا ہے یا شاید ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ ایک انٹرنل فیئر ہے، ایک ڈر ہے کہ کہیں ایسا ہو نہ جائے۔ یعنی یہ وہم جو اس طرح پیدا ہوتا ہے جس کے اوپر 100% وہ کانفیڈنٹ نہیں ہے کہ جی شاید اس کا تعلق ہو کسی اور کے ساتھ، تو وہ اس چیز کا اظہار ہے کہ ایک اندرونی طور پر خوف ہے کہ کہیں ایسا ہو نہ جائے کہ اس کا تعلق کسی اور سے بن جائے۔ ٹھیک ہے، تو اپنے اس خوف اور خوف کے نتیجے میں پیدا ہونے والی انگزائٹی کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے وہ شخص کیا کرتا ہے یا کرتی ہے کہ وہ چیکنگ شروع کر دیتی ہے، یا ری ایشورنس کے لیے بار بار ویریفیکیشن شروع کر دیتی ہے۔ اچھا آفس ہے، آفس سے لیٹ آئے تھے، اچھا کیا ہوا تھا، کیا وجہ بنی تھی لیٹ آئے تھے، کہاں گئے تھے؟ تو اس چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر انویسٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ اندرونی خوف ہے کہ کہیں وہ تعلق کسی اور کے ساتھ نہ بن جائے۔ تو اس لیول کی جو بیماری ہوتی ہے، اس طرز سے اس کی شدت جو ہے وہ ریلیٹیولی تقریباً کم ہوتی ہے،
یعنی بہت زیادہ جیسے میں نے باقی اگزامپل دی، دروازہ لاک کر جانا، ونڈوز پیک کر دینا، وہ ذرا دوسرے مرحلے کا، دوسری طرز کا جو اس کے اوپر میں ابھی بات کرتا ہوں اس طرح کا مسئلہ ہے۔ تو ایک کیٹیگری تو اس کی یہ ہے کہ اس میں وجہ بنتی ہے۔ دوسری کیٹیگری وہ یہ بنتی ہے کہ یہی جو سوچ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیلیوژن۔ ڈیلیوژن کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی سوچ، کوئی بھی وہم، کوئی بھی تھاٹ پروسیس وہ بالکل فکس ہو جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے کہ ہاں جی ایسا ہی ہے۔ اس کو جتنی مرضی دلیل دے دیں، جتنا مرضی اس کے متبادل اس کا ایویڈنس دے دیں، تو وہ جو ذہن میں سوچ بیٹھ کے جو بلیف پکا ہو گیا اس سے وہ ہٹتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں ڈیلیوژن یا ڈیلیوژنل ڈس آرڈر، ٹھیک ہے۔ یعنی پیتھولوجیکل جیلسی یہ نیوروٹک کمپوننٹ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی دوسری جو میں نے پہلے بتایا، اور دوسرا کمپوننٹ بھی ہو سکتا ہے جس کو ہم ڈیلیوژنل ڈس آرڈر، یعنی پیتھولوجیکل جیلسی اس لیول کی ہے کہ وہ سوچ 100% پکی ہے، وہ اس کا پارٹنر اس کو جتنے مرضی ایویڈنس دے دے، جتنی مرضی تسلیاں دے دے، اس کی تسلی نہیں ہوتی۔ نہ صرف یہ کہ تسلی نہیں ہوتی بلکہ وہ اپنے یقین سے ہٹتا نہیں ہے۔ تو یہ والا جو پہلو ہے اس میں شدت زیادہ ہوتی ہے، اس میں وائلنس بھی ذرا زیادہ ہوتا ہے، اس میں ایگریشن بھی زیادہ ہو سکتا ہے، اس میں دوسرے پارٹنر کو نقصان پہنچانا یا ممکنہ سپوزڈ جس کے ساتھ تعلق ہے، جو بھی اس کے ذہن کا تخیل ہے کہ اس کے ساتھ تعلق ہوگا، اس کو نقصان پہنچانا یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو بنیادی میکانزم ان کے بنا دیے کہ یہ کس انڈر لائن پروسیس کیا چل رہا ہوتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ یہ بیماری کتنی کامن ہے، یعنی یہ سوسائٹی کے اندر یہ کتنی پریولنٹ ہے، کتنا پائی جاتی ہے۔ تو یہ بات یہاں پر چھوٹی سی بات یہ ہے کہ چونکہ اس بیماری کا شروع میں چونکہ اس کی اویئرنیس نہیں ہوتی، ایگزیکٹ پتہ نہیں ہوتا کہ اچھا جی یہ مرحلہ چل رہا ہے، خاص طور پر جو پہلے درجے کی ہے، چونکہ اس میں شدت ذرا تھوڑی سی کم ہوتی ہے، تو وہ روٹین میں کیسز رپورٹ نہیں ہوتے، سائیکیٹرسٹ کے پاس آتے نہیں ہیں، سائیکالوجسٹ کے پاس آتے نہیں ہیں، مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز کی ہیلپ سیک نہیں کرتے کیونکہ ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ کون سا پرابلم فیل ہو رہا ہے کہ جی کوئی انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، اسٹریس ہے، اس وجہ سے تو شاید آ جائے، کیونکہ آتا تو اس وجہ سے ہے کہ جو اس کے ساتھ شک ہے، تو اس کے لیے سائیکیٹرسٹ کے پاس کس لیے جانا، اور نہ ہی پتہ ہے، نہ فیملی میں کسی کو پتہ ہے، اویئرنیس نہیں ہے، تو ایگزیکٹ فکر اس کا انکنسسٹنٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ اتنی دس از ناٹ سو ان کامن، اتنی ریئر نہیں ہے، یہ پائی جاتی ہے سوسائٹی میں۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ تو پہلی کیٹیگری کا جو میں نے بات کی اس کا علاج تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، جو دوسری کیٹیگری ہے اس کا علاج ذرا مختلف ہے۔ پہلی کی ہم بات کر لیتے ہیں۔ تو پہلے مرحلے میں جس میں شک ہے اور اندرونی خوف ہے کہ جی کہیں تعلق نہ بن جائے، تو اس کے علاج کو دو طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلا جو اس میں کام کرنا ہے کہ وہ جو اس کے اوپر بیہیویئر اس نے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں کہ جی اچھا یہ چیکنگ کرنی ہے، اس کے بعد یہ پوچھنا ہے، یعنی اپنی ری ایشورنس کرنی ہے، انگزائٹی کو کم کرنے کے لیے اپنی تسلی کرنی ہے۔ تو اس میں سے سب سے پہلا کام جو ہم کرتے ہیں کہ وہ جو بار بار کی چیکنگ اور جو بار بار کی اس کی تسلی کرنا ہے اس کو ہم روک دیتے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ، ایک ایک کر کے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ری ایشورنس یہ ہے کہ جتنا ہم اس انگزائٹی کو کوپ کرنے کے لیے بار بار انویسٹیگیشن کریں گے یا بار بار پوچھیں گے، بار بار اس کا ذکر کریں گے، تو وہ جو سوچ ذہن میں پروسیس چل رہی ہے وہ ذہن اس کے اوپر زیادہ اٹکا رہے گا، زیادہ فکس رہے گی۔ یا آپ یوں سمجھیں کہ ایک چیز کو آپ روز ہی ڈسکس کرتے ہیں، ایک چیز کے اوپر آپ روز ہی بات کرتے ہیں، ایک چیز کے اوپر آپ روز ہی پلاننگ کرتے ہیں، تو جس چیز کے اوپر اتنی زیادہ پلاننگ ہو، اتنی زیادہ ڈسکشن ہو، تو وہ بات ذہن میں زیادہ بیٹھے گی یا کم بیٹھے گی؟ تو ظاہر ہے زیادہ بیٹھے گی۔ تو جب زیادہ بیٹھے گی تو بیماری کی شدت بڑھے گی یا کم ہوگی؟ ظاہر ہے بڑھے گی۔ تو اس کے لیے پہلا کام یہی کرتے ہیں کہ اس کے اوپر چیکنگ کرنا، اس کے اوپر ڈسکشن کرنا، اس بات کو ڈسکشن میں لانا، وہ ہم اس کا روک دیتے ہیں یا روک دینا چاہیے، کیونکہ اس سے یہ چیز زیادہ بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے، وہ سائیکالوجسٹ زیادہ کرتے ہیں کہ جس انٹرنل فیئر کی وجہ سے وہ چیز ڈسٹرب کر رہی ہے اس کو باہر نکالا جائے، اس کو ڈسکس کیا جائے، اس کے بارے میں کاؤنٹر ایویڈنس دیا جائے، یہ سائیکالوجسٹ کا کام آ جاتا ہے۔ تیسرا مرحلہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے پھر یہ جو سوچ بار بار آ رہی ہے اس کو قابو میں کرنے کے لیے دوائی دی جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک پرابلم کہ جس میں یہ سوچ کا لیول صرف شک کی حد تک ہوتا ہے، تو وہاں پر دوائی عموماً جو دی جاتی ہے وہ اینٹی ڈپریسنٹ ہوتی ہیں۔ تو اینٹی ڈپریشن دوائیوں کا اس کے اوپر اور بھی ڈیٹیلڈ ویڈیو اسی چینل پر موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ یہ کیسے کام کرتی ہیں۔ ڈاکٹر ہما اسلم کی ویڈیو ہے اس کے اوپر، اینٹی ڈپریشن دوائیوں کے اوپر ایک میری بھی ویڈیو ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان کا ایک اہم کام یہ بھی ہوتا ہے اینٹی ڈپریشن دوائیوں کا کہ ہر وہ سوچ جو ریپیٹڈلی ذہن میں آتی ہے جو اس کو بلاک کر دیتے ہیں۔ جب بلاک کر دیتے ہیں تو کافی حد تک چیزیں
بہتر ہو جاتی ہیں۔ دوسرا اینٹی ڈپریشن کا ایک اور بڑا فائدہ ہے کہ یہ انٹرنل انگزائٹی کو کم کرتی ہیں۔ تو جب انگزائٹی کم ہو جاتی ہے تو اس کو جس فیئر اور خوف کی وجہ سے وہ بار بار پوچھ رہا ہے تو وہ مینج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے 3 مرحلے آ گئے۔ اب ہم آ جاتے ہیں دوسرے مرحلے کی طرف، دوسری بیماری کی دوسری کیٹیگری کی طرف، جس میں یہی سوچ یقین کی حد تک پکی ہے، اور جتنا مرضی اس کے اوپر کاؤنٹر ایویڈنس دے دیں، جو مرضی دلیلیں دے دیں، وہ بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہاں جی یہ ہے، بس میں نے اس کو نہیں رکھنا، میں نے اس کو مار دینا ہے، یا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، یا تو یہ معافی مانگے۔ ہاں ایک اور اہم بات کہ وہ کئی دفعہ اپنے پارٹنر سے قرآن کے اوپر ہاتھ اٹھا چکے ہوتے ہیں، کئی دفعہ قسمیں لے چکے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ سوچ وہیں کی وہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ سارے خاندان کو بلائیں گے، سب کے سامنے جو قرآن پہ ہاتھ رکھے وغیرہ، لیکن سوچ پھر بھی وہیں پہ وہیں کی۔ تو ایسی صورت میں صرف سمجھانا یا اس کی کونسلنگ کرنا یا تھراپی کرنا، اس کا شروع میں فائدہ اتنا نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں پہلے مرحلے میں دوائی دینی پڑتی ہے، اور یہ دوائی اینٹی ڈپریشن دوائیوں سے مختلف ہوگی، چونکہ یہ سوچ ڈیلیوژن کی حد تک پکی ہو گئی، ڈیلیوژن بن گیا، ڈیلیوژنل ڈسارڈر بن گیا، تو اس کو دوائی پھر اینٹی سائیکوٹک دینی پڑتی ہے۔ اینٹی سائیکوٹک دوائیاں آپ نے نام سنا ہوگا کہ یہ شیزوفرینیا یا اس طرح کی بیماریوں کے لیے دی جاتی ہیں۔ تو یہ بھی چونکہ ڈیلیوژن ایک سائیکوٹک ہی لیول پہ بن جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی پھر دوائی اینٹی سائیکوٹک سے استعمال ہوتی ہیں۔ اس میں 2-3 دوائیاں ہیں سائیکیٹرسٹ کے مشورے سے استعمال کرنی چاہیے، اولینزاپین، رسپیڈون یا اس طرح کی اور دوائیاں ہیں کہ جو سوٹیبل جس کے حوالے سے بھی ہو۔ تو وہ ایسے مرحلے میں ہو سکتا ہے کہ مریض خود دوائی کھانے کے لیے تیار نہ ہو، پہلے مرحلے میں ہو جاتا ہے۔ دوسرا اس کیٹیگری میں عموماً فیملی کو ساتھ سپورٹ لینی پڑتی ہے، یا اس کو اسرٹیولی کنونس کرنا پڑتا ہے کہ وہ اس کے لیے دوائی لے کے اس کے لیے آئے۔ اور آخری بات جو میں سمجھتا ہوں کہ ذرا پہلے مجھے کرنی چاہیے تھی، وہ یہ تھی کہ وہ اس بیماری کا فنومینا ہے۔ یہاں تک ہم نے بیماری کی بات کر لی، رویے کی بات کر لی، اس کی کمپلیکیشن کی بات کر لی، اور اس کے علاج کی بات کر لی۔ آخری بات کر کے اس کو ختم کرتے ہیں کہ اب مجھے شک ہے کہ جی میری بیوی کا کسی اور سے تعلق ہے، یا اس طرح کا وہ کسی بھی لیول کا، یا پہلے والا خوف والا یا ڈیلیوژن کی حد تک پکے والا۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ واقعی تعلق ہے بھی یا نہیں؟ ہو سکتا ہے وہ بیچارہ سچ ہی کہہ رہا ہو، تو کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ یا اگر مثلا ایک وقت میں اس کا پارٹنر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ فیتھفل واقعی حقیقتاً نہ ہو، دوسری طرف یہ بھی ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو بیماری بھی ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب کلائنٹ پہلی دفعہ آتا ہے، اس کے ساتھ کوئی فیملی ممبر نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں بڑی ٹینشن میں ہوں، میری بیوی میرے ساتھ ایسا کرتی ہے وغیرہ وغیرہ، تو ہمیں کوئی کولیٹرل انفارمیشن نہیں ہے، ساتھ رپورٹ نہیں اس کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، فیملی ممبر بتانے والا نہیں ہے کہ اللہ ہی آیا، تو پھر بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے یا یہ اپنا وہم ہے اس کا، یا بیماری ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی خاطر خاص ثبوت نہیں ہوتا، ایویڈنس نہیں ہوتا کہ واقعی پارٹنر کا تعلق ہے یا نہیں ہے۔ جی ہوتا کیا کہ اس نے بالکل چھوٹی سی چیز کے اوپر، بڑی مائنر سی چیز کے اوپر ایک بڑی ساری سٹوری ڈرا کی ہوتی ہے، یعنی اس کے لیے جو اپنا ایویڈنس پیش کرتا ہے وہ بہت ہی اسکارس، بہت ہی تھوڑا سا، اور اس کے اوپر بہت بڑا ڈیلیوژن اور بہت بڑا ڈیسیجن لینے کے اوپر تلا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، پھر آج کی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں کہ مثلاً کہ جی شوہر نے دیکھا جی گھر کے باہر کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا جی آپ کو کیسے پوچھا کیسے پتہ چلا کہ جی آپ کی بیوی کا تعلق کسی اور سے ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی گلی سے ایک لڑکا گزر رہا تھا، ٹھیک ہے، وہ گھر کے 2 گلیاں پیچھے رکا، ٹھیک ہے، 2 گھر پیچھے رکا، اس نے جیب سے موبائل نکالا، دیکھا، اور جو ہے نا جیب میں دوبارہ موبائل ڈالا، اور پھر وہ چل پڑا۔ تو یعنی وہ اس لیے جو ہے نا میری بیوی سے رابطہ کرنے کے لیے رکا تھا، پھر اس نے مجھے دیکھا، پھر وہ چل پڑا۔ اب یہ ایک ایویڈنس، اس کو آپ کلیئر کٹ نہیں کہہ سکتے۔ اب گلی میں تو سینکڑوں لوگ گزرتے ہیں، اسمارٹ فون تو آج کل ہر کسی کے ہاتھ میں، کوئی بھی نکال سکتا ہے، رک سکتا ہے، یعنی ایسا کوئی کنسسٹنٹ کنونسنگ ایویڈنس نہیں ہے اس کے پاس، لیکن جو بھی ایویڈنس اویلیبل ہے اس کے اوپر وہ پکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے جی آج کی بیماری، جس کو وہم کی بیماری بھی کسی حد تک کہہ سکتے ہیں، یا اس کو ہم پیتھولوجیکل جیلسی، جیسے میں شروع میں نام لیا کہ آپ کا جو بھی پارٹنر ہے، لائف پارٹنر ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، اس کے اوپر بلا وجہ بہت زیادہ شک کرنے کی بیماری۔ امید کرتے ہیں کہ اس کے جتنے پہلو ہم نے ایک ایک کر کے آپ کو بتائے ہیں سمجھ آ گئے ہوں گے۔ ذہنی صحت کے حوالے سے مزید ویڈیوز دیکھتے رہیے سائیکیٹری کلینک پہ۔ اب اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔